نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بہقی نے شعب ایمان میں اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، فرما میری امت کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ ایسی 5 چیزیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی امت کو بھی وہ انعامات عطا نہیں کیے گئے جو خالق کائنات جل جلالہ نے میری وجہ سے میری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں اما واحدہ، ان میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اور اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہر دن پہلے دن کے مقابلے میں ترقی ہوتی ہے اور روزانہ عروج ہوتا ہے، اور جوں جوں دن بڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انعامات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر انعامات پھر یوم الجائزہ جو یوم تقسیم انعامات ہے، یعنی عید کا دن، اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے نظر اللہ تعالی الیہم، تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کے جو افراد زمین پر زندہ ہیں ان سب کی طرف رب ذوالجلال نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے یعنی رمضان کی آمد کا انتظار اور خوشی کہ ایسا موقع آ رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ویسے تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اس سے اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتی۔ وہ مومنوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن ایک ہے خاص رحمت کی نظر دیکھنا۔ تو جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے یعنی چاند طلوع ہوتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یہ جو دیکھنا ہے نظر رحمت سے، اس میں یہ خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، کہ جس شخص کو بھی یہ موقع مل جائے اور یہ سعادت مل جائے کہ اللہ اس کی طرف رمضان المبارک کی پہلی رات کو نظر رحمت سے دیکھے، تو یہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ رب ذوالجلال اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اس نظر رحمت کا یہ خصوصی اعزاز ہے جس پہ پڑے اور جو اس موقع کو پا سکے، خالق کائنات جل جلالہ اس نظر رحمت کی بنیاد پر، یعنی اس میں اللہ اس پر اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اب اس کو خالق کائنات جل جلالہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دوسری چیز میری امت کو اس مہینے میں ملی ہے خصوصی طور پر، وہ یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ ان روزے داروں کے منہ کی خوشبو جو ان کے منہوں کے اندر شام کے قریب روزہ کھولنے سے پہلے کافی دیر معدہ خالی رہنے کی وجہ سے خوشبو جو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ویسے خوشبو سونگھنا یہ ایک انسانی احساس ہے اور رب ذوالجلال کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ خوشبو کو قریب کیا جاتا ہے
تو مطلب یہ ہے کہ جن روزے دار کے منہ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، بعض کے نزدیک وہ حصی ہے جس وجہ سے کچھ فقہوں میں اس وقت مسواک نہ کیا جائے کہ تاکہ وہ خوشبو زائل نہ ہو جائے، بعض کے نزدیک وہ ایک معنوی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اتنا کستوری کو پسند نہیں کرتے جتنا اللہ اس خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم کستوری کو اپنے قریب کرنا اتنا پسند نہیں کرتے جتنا رب ذوالجلال روزے دار کو اپنے قریب کرنا پسند کرتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری چیز جو اس مہینے میں امت مسلمہ کو خصوصی طور پر عطا کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا ہر دن اور ہر رات امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی باعث رحمت ہے۔ تیسری چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں کے لیے فرشتے دن اور رات استغفار کرتے ہیں، رمضان کا دن ہو یا رمضان کی رات ہو، رب ذوالجلال امت مسلمہ کے افراد کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے ان کے گناہوں کی معافی رب ذوالجلال سے مانگتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے، یہ جو خصوصی تیاری ہے، استعدی وتزینی، اے جنت تو تیاری کر لے اور تو اپنے آپ کو مزین کر لے۔ حالانکہ جنت اور جو کچھ جنت میں ہے، یہ موضوعات ہم نے سارے بیان کیے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے کہ جو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ ہی آج تک کسی کے دل میں وہ خیال آیا، یعنی اتنا سب کچھ وہ انسان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات اس کو حکم دیتا ہے کہ تو مزید اپنے آپ کو مزین کر لے اور اے جنت تو تیاری کر لے۔ کس لیے؟ فرما اوشکو ان یستریحوا من تاب الدنیا الی داری و کرامتی، کہ قریب ہے کہ میرے کچھ بندے وہ دنیا کی تھکاوٹ سے آرام پائیں گے، انہیں استراحت ملے گی دنیا کی تھکاوٹ سے، اور وہ پھر دنیا سے منتقل ہو کے میرے دار کی طرف یعنی اے جنت تجھ میں آئیں گے، تو ان کے لیے مزید اپنی تیاری کر لے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں جو پانچویں چیز میری امت کو دی گئی، جو صرف اسی امت کا خاصہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو میسر آئی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، یہ پورے مہینے کا خلاصہ ہے، یعنی پہلی رات نظر رحمت ہے کہ جس پہ پڑی پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جب آخری رات آتی ہے تو غفر لہم جمیعا، رب ذوالجلال تمام امت مسلمہ جو اس وقت موجود ہے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ یقیناً انعامات موجود ہیں، لیکن جو غفلت اور بغاوت سے اور سرکشی سے خود اپنے آپ کو محروم کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت بلا رہی ہو اور وہ آگے سے اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہو اور خلاف شرع کاموں میں مصروف ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ محروم ہو جائے گا۔